اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 55ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج کے درس میں بیان کرنے سے پہلے کچھ عرفانی مقدمات کو جن کا تعلق عرفان نظری سے ہے انہیں بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ جو کلمات جنہیں آیت اللہ طہرانی نے یہاں تحریر کیا انہیں ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں فنا کی حقیقت کو بیان کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا مقدمہ ہے کہ فنا کسے کہتے ہیں، اور آپ پہلے اس مطلب کو ہم سے سن چکے ہیں کہ انسان تمام افعال کا مبدا اور فاعل خود ہوتا ہے، لہٰذا جب اس سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، فلاں کام کر رہا ہوں، اس کام میں مصروف ہوں۔ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف دیتا ہے، لیکن اس انسان پر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس میں وہ خود کو مبدع نہیں دیکھتا فعل کا، یعنی وہ خود اس فعل کا مبدع اور فاعل نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اور اس کیفیت میں ایک دوسری ذات اس انسان کے اوپر حاکم ہوتی ہے اور اس انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا استعمال کرتی ہے۔ اب اگر اس حالت میں اس انسان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اب وہ خود جواب نہیں دے گا، بلکہ وہ ذات جو اس انسان کے اوپر حاکم ہے، جس نے اس انسان کے اعضاء و جوارح کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے، جس نے اس انسان کو اپنے تصرف میں لے رکھا ہے اور اس ذات پر وہ حاکم ہے، وہ ذات اب یہاں پر ہمارے سوال کا جواب دے گی۔ جب ایک سالک پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس سے وہ کلمات جاری ہوتے ہیں اور صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں عام معاشرہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں اس مطلب کو اگر دیکھیں تو انا یا نحنو دونوں تعبیرات موجود ہیں کہ نحنو اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جو کیفیت فنا سے تعلق رکھتی ہے، یا وہ کلمات جہاں یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ لنا مع اللہ حالات فیہا نحن ہوا، کہ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جس میں ہم نہیں، ہم وہ ہوتے ہیں۔ یہ اسی فنا کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کو بہتر انداز میں تو حضرت مولا المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت بثنا سے بحر المعارف میں ملا عبد الصمد حمدانی نے ایک خطبہ نقل کیا ہے
جسے علماء ایکسیپٹ نہیں کرتے، جسے خطبۃ البیان کہا جاتا ہے، وہ تمام الفاظ جو اس خطبے میں موجود ہیں وہ اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں ایک دوسری ذات ہے جو حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت بثنا پر حاکم ہے، اور وہ ذات وہاں سے تکلم فرما رہی ہے، یا وہ کلمات کہ جو منصور کو تختہ دار پر لے گئے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا انا الحق۔ یہاں وہ خود تکلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک ذات تھی جو اس کے اوپر حاکم تھی، جس نے اس کا کنٹرول اپنے اختیار میں لے رکھا تھا، اور یہ اس ذات میں فانی ہو چکا تھا۔ وہ ذات حقیقت میں تکلم فرما رہی تھی۔ یہ اس قسم کے اور مطالب عرفاء نے ایسے مضامین کو بیان کیا ہے کہ جب ایک شخص پر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے تو وہ شخص اپنے تعین سے اور اپنی حدود سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری ذات آ کر اس پہ حاکم ہوتی ہے، اس کا کنٹرول وہ سنبھال رہی ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو کیفیت فنا کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت کے اکثر حالات اسی کیفیت پر مشتمل ہوا کرتے تھے، لہٰذا ہم ایک جگہ پر اس مطلب کو اپنے دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ عرفاء وحی کی جو تفسیر فرماتے ہیں وہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن سے ظاہر کی طرف مطالب القاء ہوتے تھے اور وحی ہوتے تھے۔ اس حالت کو حالت فنا کہا جاتا ہے، اور یہ مطلب ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا مقدمہ اگر اسے کہا جائے تو کچھ عرفانی اصطلاحات ہیں جنہیں بیان کروں آپ کی خدمت میں، اور آپ ابھی تک ان الفاظ کو بارہا سنتے آئے ہیں کہ کہا جاتا ہے فنا فی الاسماء، فنا فی الصفات، اور فنا فی ذات، یعنی فنا ہونا اسماء میں، فنا ہونا صفات میں، اور فنا ہونا ذات میں۔ یہ مطلب بیان ہو چکا ہے، لیکن ایک اصطلاح فنا الاسماء، فنا الصفات اور فنا الذات ہے، یعنی اسماء کا فنا ہو جانا، صفات کا فنا ہو جانا، اور ذات کا فنا ہو جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاہی مومن کا فعل، گاہی مومن کی صفات، اور گاہی مومن کی ذات فانی ہو جاتی ہے۔ مثلا سوال اگر کیا جائے کہ وہ ذات، وہ اسماء اور وہ افعال کہاں پر فانی ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ کہاں ہمارا ابھی مطمع نظر نہیں ہے اس مطلب کو بیان کرنے میں۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ فنا الفعل کسے کہا جاتا ہے اور کسے کہتے ہیں، تو اگر بیان کیا جائے ان الفاظ کے ذریعے سے کہ بندہ جب توحید افعالی کو درک کر لیتا ہے اور ایک سالک سیر و سلوک میں ایک ایسے مرحلے پر فائز ہو جاتا ہے جو اس کے سیر و سلوک کی پہلی منزل ہے، تو عام طور پر جو انسان کہتا ہے کہ یہ افعال میں انجام دے رہا ہوں، تو یہ سالک ان افعال کی انجام دہی میں خود کو مستقل نہیں جانتا، بلکہ اس نے اب توکل کو درک کر لیا ہے، اطاعت کو درک کر لیا ہے، خضوع و خشوع کو اس نے درک کر لیا ہے۔ اب ایک مرحلہ اس کے اوپر ایسے آئے گا، اس سالک کے اوپر، کہ وہ فعل میں کمال کو خداوند متعال کی طرف منسوب کرے گا اور نقص کو اپنی ذات کی طرف۔ ہم یہ اپنے
گزشتہ دروس میں بیان کر چکے کہ ہمارے عرفاء وہ افعال جن میں کمال کی جھلک پائی جائے اسے خداوند متعال کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جس میں نقص پایا جائے اس میں اپنی ذات کو آگے لے کر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فناء الاسم والصفت کسے کہتے ہیں اور یہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ تو جب مومن فناء الفعل سے آگے کے مرحلے پر بڑھتا ہے اور ہر فعل میں کمال کو خداوند متعال کی طرف منسوب کرتا ہے، نقص کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، کمال میں کہتا ہے کہ یہ فعل میرا نہیں، یہ اس نے مجھ سے کروایا ہے، اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس فعل کو انجام دوں، یہ حقیقت میں اس سے منسوب ہے، مجھ سے منسوب نہیں ہے، اور نقص میں کہتا ہے کہ یہ سب نقائص ہماری سے متعلق ہے۔ جب اس مرحلے سے ایک سالک مزید آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک اور مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں سالک فعل کو صرف اور صرف خداوند متعال سے تو دیکھ رہا ہے، اس میں جو کمال ہے اسے خداوند متعال کی طرف منسوب کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو صفات میں تبدیل ہو سکتی ہیں، مثلاً علم ہے، مثلاً حیات ہے، مثلاً قدرت ہے، مثلاً جمال ہے۔ یہ اس قسم کی جو خصوصیات ہیں جنہیں صفات کہا جاتا ہے، یہ ان صفات کو بھی خداوند متعال سے جانے گا۔ مثلاً ہم یہ مطلب بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ مطلب ملتا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں مولایا مولایا انت الحی وانا المیت۔ اگر حیات کی نسبت ہے تو حیات تو تیرے پاس ہے، تو حی ہے اور میں تو میت ہوں، میرے اندر تو حیات ہی نہیں ہے۔ اور اگر علم کی بات ہو تو اے میرے مولا عالم تو ہے، میں جاہل ہوں، انت العالم وانا الجاہل۔ اور اگر قدرت کی بات ہو تو میں تو ضعیف ہوں، انت القوی وانا ضعیف۔ یہ اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہمارے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں موجود ہیں۔ بس اگر یوں کہا جائے کہ خود سے صفت علم، صفت حیات اور اس قسم کی دوسری صفات کی جب سالق نفی کر کے ان صفات کو خداوند متعال سے منسوب کرتا ہے تو اس مرحلے کا نام مرحلہ فناء اسم و صفت ہے۔ اور اب اس سے آگے والے مرحلے میں اگر ہم قدم رکھیں تو وہ ہے مرحلہ فناء الذات۔ فناء الذات کے مرحلے میں مومن فعل کو بھی اپنے سے نہیں جانتا، اسم و صفت کمالی کو بھی، ان کی حقیقت کو بھی اپنے وجود سے نہیں جانتا، بلکہ انہیں خداوند متعال کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور وہ آیتیں کہ جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلب، کہ خداوند متعال انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے، یا ارشاد ہو رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو جب سالک ان مطالب کی حقیقت کو حقیقت میں لمس کر لیتا ہے اور خدا کے سامنے کسی قسم کے استقلال کا اپنی ذات کے لیے قائل نہیں ہوتا اور اس مطلب کی حقیقت کو درک کر لیتا ہے، تو یہ شخص اور یہ سالک جو ہے یہ فناء الذات کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ جو اس مقام پر سالک پہنچ جائے تو اس سالک کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اخلاص کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے۔ مفسر قرآن مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ تھا اور یہ مطلب وہ بیان کرتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء ما سلف گزرے ہیں وہ فناء فعل کو بھی درک کرتے تھے، فناء اسم و صفت کو بھی درک کرتے تھے،
لیکن اس سے آگے والا جو مرحلہ ہے فناء ذات، اس مرحلے تک وہ نہیں بڑھے۔ اور یہ مقام جو فناء ذات کا ہے، اس سے متعلق ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مقام مختص ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوصیاء گرامی اور ان کی امت سے تعلق رکھنے والے اولیاء، ان کے ساتھ یہ مقام مخصوص ہے۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں موجود ایسے علماء کو، ایسے صلحاء کو اور ایسے خاص بندوں کو انبیاء ما سلف سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور یہ اپنے خداوند متعال کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ اور اگر تیسرا مقدمہ جو علماء بیان کرتے ہیں عرفان میں، اسے اگر بیان کروں آپ کی خدمت میں، تو وہ در واقع ذکر سے متعلق ہے کہ اس عالم کی اساس اور بنیاد 4 اذکار پر استوار ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ خداوند متعال کا عرش 4 ستونوں پر قائم ہے، اور وہ 4 ستون حقیقت میں یہی ذکر ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ 4 اذکار، جس میں پہلا ذکر سبحان اللہ، یعنی خداوند متعال ہر قسم کے نقص سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا ذکر والحمد للہ، یعنی ہر وہ کمال اور ہر وہ خوبی جس کے اوپر کمال کا اطلاق ہوتا ہو، جس پر خوبی کا اطلاق ہوتا ہو، وہ مختص ہے خداوند متعال کے ساتھ، اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوتا۔ ولا الہ الا اللہ، یہ تیسرا ستون، یعنی پہلے 2 ستون جس میں سبحان اللہ والحمد للہ، ان دونوں کا جامع یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات کے، کہ جو ذات سبحان اللہ بھی ہے اور جو ذات الحمد للہ بھی ہے، یعنی ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے اور ہر قسم کے کمال سے آراستہ ہے، اور اس ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بڑا ہے۔ اب یہاں 2 مبنا اور 2 نظریے بیان ہوتے ہیں۔ ایک متکلمین کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ بڑا ہے ہر شے سے۔ تو اگر آپ اس کلمے کو بیان کریں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک شے کو خداوند متعال کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، اس شے کا خداوند متعال سے موازنہ، مقابلہ اور مقایسہ کیا، اور پھر کہا کہ نہیں، یہ چھوٹی ہے، اللہ اس سے بڑا ہے۔ جیسے معمولاً آپ 2 کپڑوں کا اندازہ لگا لیں، یا 2 فٹوں کا اندازہ لگا لیں، یا کسی بھی 2 ایسی چیزوں کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے ان کا مقایسہ کیا جائے، تو جب مقایسہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ والا اس سے تھوڑا سا بڑا ہے، اس بچے کا قد اس بچے کے قد سے تھوڑا بڑا ہے، تو یہ 2 چیزوں کا تقابل ہوتا ہے نا، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں ھذا اکبر من ذاک، یہ اس دوسرے سے بڑا ہے۔ تو جب آپ کہیں کہ اللہ اکبر من کل شیء، یعنی جتنی بھی اشیاء یہاں پر موجود ہیں، اللہ ان اشیاء سے بڑا ہے، تو اگر آپ اس انداز میں کہیں کہ اللہ اکبر، تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فقد حددتا، آپ نے خداوند متعال کو محدود کر دیا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہے ہر شے سے؟ یعنی آپ پہلے اس کو شے کی حد میں لے آئے ہیں، اور اب آپ اس کو اس شے سے بڑا قرار دے رہے ہیں، بس محدود تو آپ نے کر دیا، حدوں میں آپ نے اس کی حد کو بڑا قرار دیا ہے، لیکن ہے تو وہ محدود، لہٰذا اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔
پس اللہ اکبر سے کیا مراد لی جائے؟ تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر من ان یوصف، کہ اللہ بڑا ہے، اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے۔ ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے فہم میں آتا ہے، اس کی ایک حد ہے، وہ محدود ہے، لیکن اللہ اس حد سے بڑا ہے اور وہ ہماری فہم کی حدود میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں انسان صعود کرتا ہے، معراج کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے، کمال تک پہنچتا ہے۔ اور اگر انسان کی نماز ہی اس کی معراج بن جائے تو یہ نماز انسان کو اعلیٰ مرتبے تک لے جاتی ہے۔ لیکن جب اس کی نماز ختم ہو گئی تو اب اسے حکم دیا گیا ہے کہ بیٹھو اسی تشہد کی حالت میں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، اور اب تم تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو انجام دو، جس میں وہ معراج اللہ اکبر ہے، اس سے نیچے آؤ، الحمدللہ اس سے نیچے آؤ، اور پھر سبحان اللہ، یعنی عین یہی ذکر بالکل برعکس، یعنی اس صعود سے نزول کی طرف ایک سالک کو دوبارہ لے کر آنے کا نام تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ یہ سالک جو نماز میں معراج تک پہنچ چکا تھا، یہ واپس اس معراج سے عالم کثرت کی طرف آئے۔ لہٰذا ان مطالب کو نقل کرنے کے بعد ہم ان الفاظ کو اور ان کلمات کو جنہیں آیت اللہ طحرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور اب ہمارے ان مقدمات کے ذریعے آیت اللہ طحرانی کی یہ عبارات نسبتاً سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ ہم ان عبارات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، توجہ کریں اور آیت اللہ طحرانی کی کتاب کو کھول لیں اور وہاں ہمارے ساتھ ساتھ ان مطالب کو آگے چلیں۔ توضیح و تبیین، یعنی آیت اللہ طحرانی نے ہجرت عظمیٰ کو بیان کیا اور جہاد اعظم کو بیان کیا۔ یہ جو مراحل سیر و سلوک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ 12 مراحل ہیں، ان 12 عوالم سے ہجرت عظمیٰ اور جہاد اعظم کی جو مرحلہ ہے اس کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں آیت اللہ طحرانی کہ یہ ہجرت عظمیٰ اور جہاد اعظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء ما سلف کی امتیں اس مقام تک نہیں پہنچی ہیں۔ فرماتے ہیں کمالاتی کے تاقنون ذکر شدے و کم و بیش آثار و علائم آن بیان شد، یعنی اب تک ہم نے جتنے بھی کمالات آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں اور ان کے آثار اور ان کی نشانیوں کو بھی آپ کی خدمت میں ہم ابھی تک بیان کر چکے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ فیوزاتی است از جانب حضرت رب العزہ، یہ وہ عنایات ہیں جو خداوند متعال نے ان عنایات کو فرمایا ہے کہ اختصاص بامت حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارت، یعنی یہ جو کمالات اور فیوزات جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ان کمالات و فیوزات میں یہ جو کمال و فیض ہجرت عظمیٰ اور جہاد اعظم کا ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ وہ کمالات ہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فرماتے ہیں سالکین امم سالفہ و شرائع ماضیہ کمالاتشن محدود بودے، یعنی گزشتہ امتوں کی، انبیاء کی جو امتیں تھیں، جو ان کی شریعتوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کے کمالات محدود تھے۔ پس از حصول فنا و نیستی خود فقط می توانستن مشاہدہ اسماء و صفات پروردگار را بنمایند و بالاتر از این مرحلے را گمان نمی بردند، یعنی انبیاء ماضیہ کی جو امتیں تھیں وہ جب سیر و سلوک میں فنا کے مرحلے پر پہنچ جاتے تھے
اور اپنی ہستی کو فنا کر دیتے تھے، تو یہ جو فنا کا مرحلہ ہے، اس فنا کے مرحلے کے بعد وہ فنائے اسماء و صفات اس مرحلے کو مشاہدہ کرتے تھے، لیکن اس سے آگے والے مرحلے کو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ فنا الذات کا بھی کوئی مرحلہ موجود ہے۔ پس فنا کو جو ہم نے مقدمہ اول آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس معنی میں آپ مد نظر رکھیں تو اس معنی میں فنا کو، یہ فنا الفعل کو درک کر لیتے تھے، فنا الاسم و صفت کو بھی درک کر لیتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ اس سے آگے اب کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ وَسِرِّ آن این بود، اس کا راز کیا تھا کہ نہایت معرفت آنان منتہی بے کلمہ لا الہ الا اللہ میشود، یعنی ان کی معرفت کی انتہا سبحان اللہ کو درک کر لیا، الحمدللہ کو درک کر لیا، اور ان دونوں کے جامع لا الہ الا اللہ کو بھی درک کر لیا۔ بس اب اس سے آگے ان کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تھی، یعنی سر آن این بود کے نہایت معرفت آنان منتہی بے کلمہ لا الہ الا اللہ میشد، یہاں تک ان کی معرفت منتہی ہو جاتی تھی کہ حاصل آن، جس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ شہود ذات مستجمع جمیع کمالات صفات کمالیہ و جمالیہ است، یعنی وہ اس بات کو مشاہدہ کرتے تھے کہ وہ ذات تمام صفات کمال و جمال کی حامل ہے، لیکن اس ذات کو ان صفات جمال و کمال سے بھی منزہ نہیں جانتے تھے، یعنی اس صفات تک وہ محدود رہتے تھے، صفات کی نفی اس ذات سے وہ نہیں کر پاتے تھے۔ یہ مزیت اور یہ افتخار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء ما سلف کی امتوں پر حاصل ہے، لہٰذا آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں ولی سالکین امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از این مرحلے بس بالا تر رفتے، یعنی رسول خدا کی امت کے سالک اس مرحلے سے بھی اوپر چلے گئے، بے مراحل بعدی اطلاع پیدا نمودند، اور انہوں نے آگے والے مراحل کو جان لیا، و بے مراحلی کے قابل شرح و بیان نیست راہ یافتند، اور ایسے مراحل میں یہ امت پہنچ گئی کہ جن مراحل کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، جن کی تشریح نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ چونکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ محدود ہیں، اور انسان اب محدودیت اور حدود کے دائرے سے باہر نکل چکا ہے، اور حد کے دائرے سے جب باہر نکل جائے تو کسی چیز کو سمجھانے کے لیے حدود کی ضرورت درکار ہوتی ہیں، اور یہ تو مافوق حد پہنچ چکا ہے۔ وعلت آن این است، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مراحل قابل شرح و بیان نہیں ہے؟ فرما رہے ہیں علت آن این است، اس کی وجہ یہ ہے کہ جمیع دستورات اسلامی راجب کلمہ اللہ اکبر من ان یوسف، کہ جتنے بھی کلمات اور اسلامی دستورات بیان کیے گئے ہیں، ان دستورات کی بازگشت اس مطلب کی طرف ہے کہ اللہ اکبر من ان یوسف، کہ اللہ بڑا ہے کہ اس کی وصف کی جائے، یعنی یہ جو ہم صفات کمال کو اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، اللہ ان سے بھی بڑا ہے، اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے۔ بنابراین اساس قہرن مراحلی را سالق مسلمان تھی می کند بجائی منتہی می شود کہ قابل شرح و بیان و توصیف نیست۔ کہتے ہیں پس نتیجہ ہماری گفتگو کا یہ نکلا ہے کہ قہرن سالق جو ہے وہ ایسے مراحل کو طے کرتا ہے، اور وہ سالک مسلمان ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تعلق رکھنے والا سالک ہے، یہ ایسے مراحل کو طے کرتا ہے، اور طے کرتے کرتے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس مرحلے کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، جسے تشریح نہیں کی جا سکتی، چونکہ اکبر من ان یوسف، وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کی وصف کی جا سکے اور توصیف کی جا سکے۔ بے این بے مناسبت ارتباط سلوک با کلمہ مبارکہ اللہ اکبر من ان یوسف است،
کہتے ہیں یہ جو سالک اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے یہ درواقع رابطہ قائم کر چکا ہے اس کلمے سے جو کلمہ اللہ اکبر ہے، اور وہ اللہ اکبر کون سے والا؟ اکبر من ان یوصف، یعنی اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کی کوئی وصف بیان کی جائے، اور سالک گویا کہ اب وہاں پر خود کو فنا میں لے جا رہا ہے، تو پس اب اس کی وصف اس مرحلے کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر فرماتے ہیں لہٰذا خود انبیاء ما سلف نیز ما فوق مقام شہود اسماء و صفات الہی چیزی را گمان نمی بردند۔ اب پہلے تو آیت اللہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی امتیں وہ اس سے بالاتر مقام کو درک نہیں کرتی تھی، یہاں فرما رہے ہیں حتیٰ کہ خود انبیاء بھی اس سے بلندتر مقام کو درک نہیں کرتے تھے، یعنی فناء الفعل کو درک کر لیا، فناء الاسم والصفت کو بھی درک کر لیا، لیکن اس سے اوپر بھی کوئی فنا کا مرحلہ ہے اسے وہ درک نہیں کر پاتے تھے۔ لہٰذا فرماتے ہیں خود انبیاء سلف یعنی گزشتہ انبیاء نیز ما فوق مقام شہود اسماء و صفات الہی چیزی گمان نمی بردن، یعنی ان اسماء و صفات الہی سے بڑھ کر بھی کوئی مقام ہے اس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ تب طائر ہمت کر قصد پرواز بے آن آشتیان را بے نمایند، یعنی اگر اس سے کوئی بڑا مقام ہوتا تو وہ پرواز کرتے، ان کا طائر ملکوتی پرواز کرتا اور اس مقام کو درک کرنے کے لیے جد و جہد کرتا اور مجاہدت کرتا، لیکن جب اس سے اوپر کسی مقام کو گمان ہی نہیں کر رہے تھے تو اوپر جانے کا جو تصور ہے وہ تو دور کی بات ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں عظیم روئی در دنیا کہ بے انواع ابتلاعات دوچار می شدند، متوسل و متمسک بے ولایت معنوی و روحی رسول اللہ و امیر المؤمنین و صدیقہ قبرا و اولاد طاہرین شان می شدند آنگاہ نجات می یافتند۔ لہٰذا آزمائشوں کا جب بھی مرحلہ آتا تھا انبیاء کے اوپر تو انبیاء اپنی مشکلات میں، اپنی آزمائشوں میں، اپنی پریشانیوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا ان کی اولاد سے متمثل ہوتے، توسل کرتے، اور اس توسل کے نتیجے میں ان کی ولایت معنویہ کے نتیجے میں ان انبیاء کو اس مشکل سے نجات مل جاتی اور یہ نجات یافتہ ہو جاتے۔ وَإِن ہمان مقام ولایت قبرۂ معنویہ ایشان است، یہ وہی مقام ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کو ولایت قبرا حاصل ہے، اور وہ ولایت قبرا معنوی ولایت قبرا ہے، اور وہ ولایت ان انبیاء پر بھی انہیں حاصل ہے کہ جب بھی انبیاء کو کوئی مشکل آتی تو وہ ان سے توسل کرتے کہ دفع ہموم و غموم از آن انبیاء می کردن، انبیاء ان سے توسل کرتے اور یہ ان انبیاء سے تمام قسم کے ہم کو اور تمام قسم کے غم کو برطرف کر دیتے۔ غم ماضی سے متعلق ہے اور ہم آئندہ سے متعلق ہے، یعنی ان کی ماضی کی بھی پریشانیوں کو برطرف کرتے اور ان کی آئندہ کی پریشانیوں کو بھی یہی ہستیاں جو ہیں وہ ان کی ذوات سے برطرف کرتی۔ اجمال این مقام گرچہ برائے آنان مدرک بود، یعنی اس مرحلے کو انبیاء ماسلف اجمالی طور پر درک کر رہے تھے، و برہمین اساس متوسل بے مقامات عالیہ طاہرین میشودن، چونکہ اجمال کو درک کر رہے تھے لہٰذا توسل بھی انبیاء جو ہے وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان معصومین اور ان معصوم ہستیوں سے وہ توسل کیا کرتے تھے، لیکن کیفیت و خصوصیت آن برائشان معلوم نہ بود، لیکن اس مرحلے کی بھی جو کیفیت اور خصوصیت ہے یہ ان کے لیے معلوم نہیں تھی۔ وتا آخر عمر بر آنان مجہول می ماند، اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس کی کیفیت اور خصوصیت سے ناواقف رہتے تھے۔ فقط از آیات کریمہ یا قرآن استفادے می شود کہ برائے حضرت ابراہیم علیہ السلام یکی دو بار بطور حال نہ دوام روی داد
کہ بے تواند حقائق عالیہ و فیوزات کاملہ را شہود نمایت۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ صرف انبیاء میں ایک نبی ایسے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ یہ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بطور موقت عارضی طور پر، نہ دائمی طور پر، انہوں نے ان حقائق عالیہ کو اور ان فیوزات کاملیہ کو بطور اجمال درک کیا ہے، اور استمرار بھی نہیں ہے، عارضی طور پر، موقت طور پر تھوڑا سا انہوں نے ان کو درک کیا ہے عارضی طور پر، اور کامل ان کو درک نہیں کیا، اور یہ درک کرنے کی کیفیت بھی ان کی استمرار نہیں تھی، دائمی نہیں تھی، حال تھی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ فقط از آیات کریمہ قرآن استفادہ می شود، یعنی قرآن مجید کی آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ برائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے یہ کی دو بار، ایک یا دو مرتبہ، بطور حال یعنی بطور موقت، نہ بطور دوام یعنی دائمی نہیں، روئی دادے یہ کیفیت ان کے اوپر جو ہے نا وہ آئی کہ بے تواند حقائق عالیہ و فیوزات کاملہ را شہود نمایند، کہ وہ حقائق عالیہ کو اور فیوزات کاملہ کو مشاہدہ کریں اور شہود کریں، ولی استمراری نہ داشت، یہ کیفیت ان کے اوپر حال تھی، عارضی تھی، مستمر نہیں تھی۔ و مقام آن در سرائے دیگر برائے آن حضرت محقق خواہد بود، لیکن اس کا استمرار حضرت ابراہیم کے لیے عالم آخرت میں، ایک دوسرے عالم میں ان کے لیے محقق ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قبل از این کے برائے استدلال این مطلب بے آیات قرآن متوسل شویم متذکر می شویم۔ کہتے ہیں یہ جو مدعا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ انبیاء ما سلف جو ہیں وہ فناء الفعل کو درک کرتے تھے، فناء الاسم و صفت کو درک کرتے تھے، اور اس سے اوپر والے مراحل کو وہ درک نہیں کر پاتے تھے۔ صرف حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنی زندگی میں ایک یا دو مرتبہ ان فیوزات عالیہ کو اور حقائق عالیہ کو، فیوزات کاملہ کو محدود پیمانے پر مختصر وقت کے لیے درک کیا۔ اس مطلب کو برہانی کرنے کے لیے ہم آیات کا جو سہارا لیں، تو اس سے پہلے ہم آپ کو تذکر دینا چاہتے ہیں کہ مقام اخلاص دارائے مراتب تشکیکی است۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ انبیاء اخلاص کے مقام پر پہنچ چکے تھے، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اخلاص کا مقام، اس کے مراتب جو ہیں وہ مراتب تشکیکی ہیں۔ تشکیک کہتے ہیں شدت و ضعف کا ہونا۔ جیسے آپ نور کو دیکھتے ہیں تو نور 0 واٹ کا بھی ہے، جو ہے وہ 10 واٹ کا یا 100 واٹ کا یا 500 واٹ کا یا 1000 واٹ کا، اور اس طرح سے اس کی شدت کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو نور میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے۔ ایک نور بلب کا ہے، ایک نور ٹیوب لائٹ کا ہے، ایک نور سرچ لائٹ کا ہے، اور پھر اس سے بڑی روشنائی دینے والی جو ہے وہ لائٹ، اس کا نور ہے، سورج کا نور ہے۔ تو ان کے انوار کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے۔ اس شدت اور ضعف کا ہونا اسے تشکیک کہا جاتا ہے، کہ ایک نور کمزور ہے، تھوڑا درمیانے درجے کا ہے، تھوڑا اور وسیع درجے کا ہے، اور پھر ایک بہت ہی شدید ہے، اور ایک پھر بہت ہی شدید نور ہے۔ یہ جو مراتب پائے جاتے ہیں شدت و ضعف کے، اسے تشکیک کہا جاتا ہے۔ تو مقام اخلاص بھی مراتب تشکیک کا حامل ہے، یعنی یہ خلوص چھوٹے درجے کا، یہ بڑے درجے کا، یہ اس سے بڑے درجے کا، یہ اس سے بڑے درجے کا، اور پھر نہایتی شدید قسم کا خلوص۔ تو یہ مقام اخلاص جو ہے وہ اس کے مراتب تشکیکی ہیں۔ چہ بے نص قرآن مجید ادعی از پیامبران دارائے مقام اخلاص بودند، یعنی قرآن مجید نے بطور واضح اس مطلب کو بیان کر دیا ہے کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں جو مقام اخلاص پر فائز تھے، ولی بائین ہمیں، لیکن اس کے باوجود مقامی عالی تر و ارجمند تر از اخلاص ہست، کہ اس اخلاص سے اوپر بھی ایک مقام ہے کہ آنان بیدان واصل نہ گشتے، کہ ابھی اس مقام تک وہ لوگ نہیں پہنچے۔ وہ دعا می کردند، اور دعا کرتے تھے کہ در آخرت بے آن بے رسن، کہ آخرت میں وہ اس مقام عالیہ تک بھی پہنچ جائیں۔ مثلا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا بآن کے بالنص قرآن از مخلصین بودے، یعنی حضرت یوسف
قرآن مجید اس مطلب کی تصریح کر رہا ہے کہ حضرت یوسف مخلصین میں سے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 24، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ یہ یوسف ہمارے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہے، کہ جو ہمارے برگزیدہ بندے ہیں یوسف کا شمار انہی مخلصین میں ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یوسف مقام اخلاص پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف دعا کے وقت و در مقام دعا از خداوند خود طلب مقام لحوق بساحلین را نمودے، یعنی حضرت یوسف جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو خداوند متعال سے یہ التجا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو صالحین کا مقام عطا کر، یعنی دعا کر رہے ہیں خداوند متعال سے۔ وَعَرْضْ مِی کُنَد، اور عرض کرتے تھے، کیا عرض کرتے تھے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار تو اس دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے اس دنیا سے جب تو اٹھائے تو مجھے مسلمان اٹھا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھے صالحین کے ساتھ محشور فرما اور ان کے ساتھ ملحق فرما۔ پس وہ نبی جو مقام خلوص پر فائز ہے وہ چاہتا ہے کہ صالحین کے ساتھ محشور کیا جائے اسے۔ بنابراین آن حضرت در دنیا بے مقام صلوح نہ رسیدے بود، یعنی حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس دنیا میں مقام صلوح جو مقام صالحین ہے اس پر فائز نہیں تھے، وہ چاہتے تھے آخرت میں انہیں یہ مقام خداوند متعال عطا کرے، لہٰذا دعا کرتے تھے۔ لہٰذا دعا می کند کہ پس از مرگ این لحوق حاصل شود، کہ خداوند متعال ان پر عنایت کرے اور انہیں مقام صالحین میں جگہ عطا فرمائے۔ اما آیا دعائش مستجاب شد یا نہ؟ اب سوال یہ ہے کہ آیا حضرت یوسف کی دعا قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی؟ وہ آیا در آخرت بے مقام صلوح خواہد رسید یا نہ؟ آیا آخرت میں حضرت یوسف کو وہ صالحین کا مقام عطا کیا جائے گا یا مقام عطا نہیں کیا جائے گا؟ از آیات قرآن چیزی استفادہ نہ می شود، قرآن مجید کی آیات اس مطلب کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہیں، صرف دعا کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا یہ دعا کر رہے ہیں کہ انہیں مقام صلوح عطا کیا جائے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا بآن کے مقام شامخرا در خلوص دارا بود عرض می کند، یعنی حضرت ابراہیم بھی مقام خلوص پر فائز تھے، لیکن ان کا مقام خلوص حضرت یوسف کے مقام خلوص سے تھوڑا بلند تھا، لہٰذا مقامی شامخرا در خلوص دارا بود، یعنی خلوص میں ان کا مقام بلند تھا، لیکن پھر بھی خداوند متعال کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے تو حکمت عطا کر اور صالحین میں سے شامل فرما، والحقنی یعنی مجھے ملحق فرما دے بالصالحین، صالحین کے ساتھ۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی ابھی اس مقام صالحین پر نہیں ہے۔ بنابراین مقام صلوح عالی تر از مقام خلوص است، یعنی مخلصین سے بھی اوپر ایک مرحلہ جو مخلصین کا شدید مرحلہ ہے وہ مقام صلوح ہے، یعنی مقام صالحین ہے، کہ حضرت خلیل الحاق خود را بے واجدین آن از خدای خود تمنا نمودے، یعنی حضرت ابراہیم خدا سے تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے وہ مقام صلوح میں مجھے ملحق فرما دے صالحین کے ساتھ، کہ جو اخلاص کا شدید ترین مرحلہ ہے۔ خداوند این دعائے حضرت ابراہیم را در دنیا اجابت نہ نمود، خداوند متعال نے اس دنیا میں حضرت ابراہیم کی دعا کو استجابت نہیں کیا، بلکہ تحقق آن را در آخرت وعدے فرمودے، خدا نے وعدہ کیا حضرت ابراہیم سے کہ آپ کو آخرت میں یہ مقام عطا کروں گا، لیکن اس دنیا میں آپ کو وہ مقام عطا کیا خداوند متعال نے اس بارے میں کچھ بیان نہیں کیا ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے حضرت ابراہیم کو اس دنیا میں انتخاب کر لیا،
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں منتخب ہیں، برگزیدہ ہیں، لیکن آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی وہاں ان کو مقام صلوح عطا کیا جائے گا۔ بس اس دنیا میں مقام صلوح حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو نہیں دیا گیا۔ اب اگر مقام صلوح کو دیکھا جائے تو وہاں اس کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں آیت اللہ تہرانی، باید دانست کہ این مرتبے از صلاح کے انبیاء سلف آرزوی آن را داشتن، غیر از صلاحی است کہ بنص آیه کریمه به آن حضرت و اولاد آن حضرت داده شده است۔ کہتے ہیں کہ مقام صلوح کے مراتب ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ مرتبہ جو مقام صلوح کا ہے، کہ جسے انبیاء ما سلف اور گزشتہ انبیاء جس کی آرزو کر رہے ہیں، جس کی تمنا کر رہے ہیں، جس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور خداوند متعال انہیں یہ مقام اس دنیا میں عطا نہیں کر رہا، اور حضرت ابراہیم کے لیے بطور واضح کہہ رہا ہے کہ آخرت میں عطا کرے گا، اور حضرت یوسف کے لیے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہیں آخرت میں عطا کرے گا، لیکن حضرت یوسف دعا ضرور کر رہے ہیں۔ درست ہے، یہ مقام صلوح وہ نہیں ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا مرتبہ عمومی ہے، صالح وہ مرتبہ نہیں ہے۔ یعنی فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، غیر صلاحیس کے بنص آیہ کریمہ بیان و اولاد دادے، یعنی ایک مقام عمومی صلوح ہے جو ان انبیاء کو دیا گیا ہے، ان کی اولاد کو دیا گیا ہے، لیکن اس کا وہ بلند مرتبہ جس کا وہ تقاضا کر رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم کو آخرت میں ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یعنی سورہ انبیاء کی 72 نمبر آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس 72 نمبر آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور تحفہ، بطور عطیہ عطا کیے ہیں، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا ہے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے قرار دیا ہے انہیں صالح۔ بس معلوم ہوا کہ یہاں پر وہ صالح ہیں، لیکن یہ وہ مقام صلوح نہیں ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، جو آخرت میں انہیں نصیب ہوگا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو۔ اب یہاں پر دیکھیں تو آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں چہ این صلاح را ہمیں آنہا دارا بودن، یہ جو صالحین کا عمومی مقام ہے یہ تمام انبیاء کو حاصل تھا۔ وَاَز جملے خود حضرت ابراہیم دارا بود، حضرت ابراہیم کو بھی یہ مقام حاصل تھا۔ وَدَرْ عَيْنِ حال تقاضۂ صلاح دارت، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم جب تقاضا کر رہے ہیں تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام صلوح کے مراتب ہیں، اور مراتب تشقیقی ہیں۔ وہ ابتدائی مرتبہ جو عمومی ہے وہ تمام انبیاء کو حاصل ہے، لیکن وہ جو شدید مرتبہ ہے اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ پس این صلاح بسیار عالی تر و بالاتر است، یہ بہت ہی ایک بڑا مقام ہے جس کا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا تقاضا کر رہے ہیں۔ پس خلاصہ مطلب جسے آیت اللہ تہرانی بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ہجرت عظمیٰ اور جہاد اعظم آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ وہ مراحل ہیں سیر و سلوک کے کہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانشین، ان کے اوصیاء ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کی امت کے خاص افراد کے ساتھ مخصوص ہیں کہ جو ان مراتب سیر و سلوک کو طے کرتے ہیں اور ان مدارج عالیہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے اور جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ ان مدارج اور ان مقامات سے جو ہے وہ ان سے آ رہی تھیں۔ یعنی پہلے دو مقام فنائے فعل اور فنائے اسم و صفت کو تو وہ درک کرتے تھے، لیکن اس سے بلند مرتبہ جو فنائے ذات ہے اس تک وہ نہیں پہنچے۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان مطالب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان مطالب کو درک کرنے کے بعد ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، ہم اپنے مدارج کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں،
اور ان مقامات تک پہنچیں جن مقامات تک ہمارے بزرگ علماء شیعہ پہنچے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء شیعہ کے حالات زندگی بیان نہیں کرنے چاہیے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی بیان کرنے چاہیے۔ ہم بارہا اس مطلب کی طرف بیان کر چکے ہیں کہ ائمہ معصومین نور ہیں، ہم ان کے جتنے بھی حالات زندگی بیان کریں، یہ جو افراد ان حالات زندگی کو سنیں گے وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو معصوم تھے، یہ تو نور تھے، یہ اس مقام تک پہنچ گئے، کوئی دوسرا جد و جہد کر کے ان کے قدموں پر اور ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا ہے اور بلند مدارج عالیہ کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ان کے پیروں کی دھول ان علماء کے حالات زندگی بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے مجاہدہ بن نفس کیا، جنہوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے مدارج عالیہ طے کیے اور وہ بلند مقام حاصل کیے کہ جن بلند مقامات تک پہنچنے کے ہم لوگ مشتاق ہیں۔ لہٰذا پہلے ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہاں تک پہنچنا ممکن ہے۔ آج کل کے دور میں بھی سلمان بننا ممکن ہے، منتہا کوئی تڑپ تو رکھتا ہو، کوئی اشتیاق تو رکھتا ہو۔ اگر کوئی تڑپ اور اشتیاق رکھتا ہوگا تو وہ خود اپنی راستے اسے دکھا دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوئی ہماری راہ کا مشتاق ہو تو ہم اسے اپنے راستے خود دکھا دیتے ہیں۔ اب تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں دعا گو بھی ہوں اور نائب و زیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔